فیاض بھی تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کی یوتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا زیادہ ڈپریس نہیں ہے؟ کس حوالے سے؟ فیوچر کو لے کے، کیریئر کو لے کے، ان چیزوں کے حوالے سے میں بہت سارے نوجوانوں سے آج کل جو ہے نا اکثر ڈسکشن کرتا رہتا ہوں. کہتے ہیں جی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، کیا کریں، کس طریقے کے ساتھ لے کے چلیں. تو میں نے کہا کیوں نہ آج اس کو بھی تھوڑا سا ٹاپک کا ایک حصہ بناتے ہیں. دیکھیں پہلی بات اپرچونیٹیز پہ پرٹیکولرلی میرا فوکس ہے کہ اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ کہ نہیں ہیں. ویسے تو آپ بھی یوتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے، میرے تھوڑے سے سفید آ گئے ہیں. بہت شکریہ، ہو سکتا ہے میرے بھی آ گئے ہوں. تو اپرچونیٹیز کے حوالے سے دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑے جو پروف ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر یہ ایک اسٹڈی بھی آئی تھی کہ کچھ 7 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر جو ہیں ابراڈ مختلف کنٹریز کے اندر جو ہیں وہ شفٹ ہوئے ہیں. اور جو 7 لاکھ لوگ یہاں سے موو کر کے گئے ہیں وہ کوئی لیبر طبقہ نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ انویسٹرز ہیں. میں ابھی ویڈیو سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا اچھا خاصا یہاں پہ سرمایہ تھا، DHA میں سب بیچ باچ کے اپنا اکٹھا کر کے ہی شفٹڈ ٹو عمان. ٹھیک ہے، وہ عمان میں وہاں پہ اب کسی ریئل اسٹیٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے اسکلڈ پرسن، بہت سارے جو اسٹوڈنٹس تھے جو یہاں پہ اپنی اسٹڈی کو پاکستان میں لے کے کیری آن کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ان دا مین وائل باہر کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، انسٹیٹیوشنز میں اپنے ایڈمیشنز لیے اور وہ وہاں پہ فلائی کر گئے کہ ہاں یار پاکستان کے اندر اب اپرچونیٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید چیزیں اور زیادہ نیرو ڈاؤن ہو جائیں گی اور دیر از نو آکسیجن لیفٹ اوور ہیئر. تو ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگوں کے مائنڈ میں بات تو تقریباً دیکھیں یہی ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اور آج کی تاریخ میں بھی جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو بیچارے جا نہیں سکتے، جن کے پاس رستہ نہیں ہے، جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ PR نہیں لے سکتے باہر کی، وہ اسکل بیس پروگرام پہ نہیں جا سکتے، وہ ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، یا ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ وہ چلے جائیں. تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ یہاں پہ ہیں، لیکن ان کا دل پورا ہے کہ وہ چلے جائیں. اچھا دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ بالکل اس وقت اگر آپ کسی بھی یوتھ سے، کسی بھی پرسن سے، ایون یوتھ کو کیا مگر اس کو یہ کہہ دوں کہ سارے لوگ، چاہے کوئی 50 سال کا بندہ ہے، چاہے کوئی 40 سال کا بندہ ہے، کاروباری آدمی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ہر بندہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں کہیں. اب ہم نے جا کے دیکھ لیے، چکر لگائے ہیں. کوئی ریسنٹ آپ یورپ کا ایک وزٹ کر کے آئے ہیں، ٹرپ لگا کے آئے ہوں. اچھا، اس وقت میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ واپس نہ آنا اور سلام صاحب ادھر ہی رہ جانا. جینون بات ہے، میرے ویوز ٹوٹلی چینج ہو گئے ہیں اس ایکسپوجر کے بعد، اس ٹرپ کے بعد، اس ٹور کے بعد. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز آپ کو باہر سے زیادہ مل سکتی ہیں، صرف وہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے. میرے سب سے بڑا تحفظ پتہ کس پہ ہے؟ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں پڑھا رہا ہے لیکن ہمیں کمانے کا ہنر نہیں دے رہا. وجہ کیا ہے؟ سر لاہور کی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، آپ کی FC کالج یونیورسٹی، آپ کی یہ لمس کے علاوہ جتنی یونیورسٹیز ہیں اکراس دی بورڈ، سر سوشل سائنسز کے اندر کروائے جا رہے ہیں. یہاں پہ ماسٹرز کروا رہے ہیں، بیچلرز کروا رہے ہیں. آپ نے کیا کیا جی؟ میں نے آنرز کیا ہے ہسٹری میں. آپ نے کیا کیا؟ میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے، میں نے انگلش میں کیا ہے، میں نے اردو میں کیا ہے، میں نے اس طرح کیا BC ہوں. سر آپ کا آپ ایئر آپ کا لے ہر سال پتہ نہیں کتنے ہزار کو 50,000 سے زیادہ لوگ یہاں پہ ماسٹرز ان چیزوں میں کر کے جا رہے ہیں. سر آپ MA پولیٹیکل سائنس کر کے آنے والے بندے کو اپنی کمپنی کے اندر کس پوسٹ پہ رکھیں گے؟ ایز این انٹرن اس کو رکھوں گا کسی جگہ پہ. یہ کریں گے نا؟ کیا اسکل ہے اس کے پاس؟ جسٹ یہ ہے کہ جی وہ اچھا انگلش میں اچھا ایسے لکھ لے گا، لیکن وہ بھی جب تک اس کی انٹرنشپ نہیں ہوگی اس کو کیا پتا کہ جو آپ کی آفیسز میں کارپوریٹ سیکٹر میں جو ایک ووکیبلری، جو ایک لینگویج یوز ہوتی ہے فار دا لیٹر، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے. سر ان کو کیا کسٹمر سروسز بتائی گئی ہیں کہ آپ نے کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ میں نے بہت سارے پڑھے لکھے اسلام بھی لوگ دیکھے ہیں، ماسٹرز کیے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، اپنے سے زیادہ تعلیم یافتہ میں نے لوگ دیکھے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ اگر کسی جگہ پہ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انٹر ہو جائیں نا وہاں پہ، تو وہ بس سلام لے کے ایک کارنر میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. دے آر شائے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہاں پہ اپنی کمپنی کے لیے انٹرویو کر رہا تھا.
میں نے دیکھا میں نے سب نے سنا ہوگا جی کہ یہاں پہ بڑی بے روزگاری ہے پاکستان میں. ہاں جی سر ہم پتہ نہیں کتنا پیسہ لگاتے ہیں جو صرف لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے اچھی سی ویز کے لیے. سر یہاں پہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سر آپ نے کیا کیا تو وہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے, میں نے فلاں یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے. سر میں نے کہا آپ کیا کر سکتے ہیں ہماری کمپنی کے لیے, ہمارے لیے, آپ یہاں پہ جاب کرنے کے لیے آئے ہیں. سر جو آپ بتائیں گے ہم کر لیں گے. سر ان کے لیے نا میں نے ایک ٹیسٹ رکھ دیا کہ بھائی جس پوسٹ کے لیے کوئی بندہ آ رہا ہے نا وہ ایک ٹیسٹ دے گا. سر بلیو می 50% تو ٹیسٹ میں اپیئر ہونے سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں. سر باقی 50% جب ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو ان کو بالکل زیرو نالج ان چیزوں کے حوالے سے. ان کو نہیں پتا کہ کسٹمر کو ڈیل کس طریقے کے ساتھ کرنے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز کیا ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ بھائی ایک گرافک ڈیزائنر جو ہے اس کو وہ گرافک ڈیزائننگ کے لیے آیا ہے, اس کو ہم نے ایک ٹاسک دے دیا, اس کو وہ ٹاسک فل کرنا نہیں آتا. سر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے یہاں پہ بندے آتے ہیں, ان کو اپنے اس کام کے اوپر گرپ نہیں ہے. وہ بات وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پیچھے, ہمارا جو سسٹم ایسا ہے کہ انہوں نے پیچھے دیکھا ہی نہیں ہے. صرف ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر رسلان بھائی بات یہ ہے کہ صرف بکس پڑھائی جاتی ہیں, رٹے بازی ہے, اس رٹے کے اوپر ان بکس کے اوپر سے بس پیپر آ جاتا ہے. جس کی یاد کرنے کی وہ کہہ لیں کہ حص اچھی ہے نا, وہ جس کا برین یاد کرنے میں اچھا ہے, حافظہ جس کا تیز ہے, وہ اس کو آپ اخبار بھی دیکھ لیں وہ اس کو پڑھ کے یاد کر لے گا. اب اس کو پتا ہے کہ اس اخبار کے اندر سے ہی مجھے کویشچنز آنے ہیں, تو اس کو آپ اس میں سے 10 کویشچن دے دیں, وہ آپ کو اس کے جواب اچھے دے دے گا. سر اور جس نے پروفیسر نے چیک کرنے ہیں, پیپر مارکس دینے ہیں, اس نے بھی دیکھنا ہے کہ اچھا بائی بک اس نے بالکل ٹھیک سارا لکھا ہوا ہے, وہ اس کو پاس بھی کر دے گا, وہ اس کو ٹاپ بھی کرا دے گا, وہ اس کو میڈل بھی دے دے گا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر بھی آگے اسی طرح ٹاپ کر جائے اور میڈل نہیں لے. سر آپ پاکستان کی جتنی بھی کوئی ٹاپ 5, 6 یا 10 کمپنیز کو اٹھا کے دیکھ لینا, ان کے ساتھ آپ ڈسکشن کیجیے گا کہ آپ کی کمپنی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ پرابلم کیا آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ جو امپلائیز ہیں ان کا ریٹین ہونا, سب سے پہلے ایک اچھا امپلائی فائنڈ کرنا, پھر اس کا ریٹین ہونا, یہ کسی بھی کمپنی کا سب سے بڑا پرابلم چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں. اچھا ڈھونڈنا ہی پہلا مسئلہ, پہلا اچھا ملتا ہی نہیں, ملتا ہے تو وہ ٹکتا نہیں, وہ ٹکتا, آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, وہ ٹکتے ہی نہیں. اچھا یہ نہیں کہ اس کو کوئی نئی اپرچونیٹی آ گئی تو وہ چلا گیا ہے, اس کا دل نہیں کر رہا کام کرنے کو, وہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پولیٹکس سب سے زیادہ ہے. یہی چیز میں نے جب یورپ کے اندر دیکھا ہے تو وہاں پہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے. لوگ ایک جاب کے اوپر اتنا ٹائم گزار جاتے ہیں کہ اور وہ ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں, وہ وہاں سے کماتے ہیں, وہاں پہ ان کو خرچنا آتا ہے, ان کو ایک چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ میری ایکچولی اسکل ہے, اور اس کے اوپر ان کی گرپ ہوتی ہے. یہاں پہ کا فرق تو فرق ہے. یہاں پہ ایک بندہ آج سیل میں آیا, اگلی نوکری اس کی ہوگی جی وہ کسی جگہ کے اوپر جا کے وہ کلیریکل کام کر رہا ہے, تیسری نوکری اس کی ہوگی وہ کہیں پہ ڈیٹا انٹری کر رہا ہے, چوتھی نوکری ہوگی وہ جا کے کوئی اور کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ وہ اسی سرکل کے اندر گھومی جا رہا ہے, اور ایٹ دی اینڈ وہ اسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں سے اس نے اسٹارٹ کیا تھا. آپ نے اتنے لوگ ہائر کیے ہیں, مجھے بتائیں کتنے % لوگ ہیں جو ریٹین کر سکیں؟ نن آف دیم, زیرو. اور میں نے تو اپنے پاس بڑے ہائی پیڈ سیلری پہ بھی لوگ رکھے, اور مجھے میرے دوستوں نے کہا, جن میں آپ بھی شامل ہیں, کہ فیاض بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو اتنی بڑی سیلریز دے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا یار کوئی بات نہیں, مطلب لیٹس سی, چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میرا ماننا یہ تھا کہ آپ اچھے لوگ رکھیں, اچھی سیلریز دیں, وہ کمفرٹیبل ہوں, تو وہ آپ کو پھر کام بھی اتنا اچھا ریٹرن میں کر کے دیتے ہیں. لیکن وہی آپ کے والی بات ہے کہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک میں آپ کو اپنے پاس اسٹاف کا بتا دوں, میرے پاس ایک اسٹاف میں ایک لڑکی تھی, اور جب وہ میرے پاس آئی تو انہوں نے بہت بلند و بانگ دعوے اپنے کیے. انہوں نے بتایا کہ وہ پریویس سیٹ اپ تھی جہاں پہ وہاں پہ وہ ٹاپر رہی ہیں, اور سیلز میں انہوں نے ٹارگٹس بڑے اچیو کیے ہیں. آپ بلیو کریں کہ میں نے ان کے بلند و بانگ دعووں کو ڈبل چیک کرنے کے لیے پریویس کمپنی کے اسی کمپنی کے جی ایم کو کال کیا. کال کر کے میں نے اس سے پوچھنا چاہا, اور مزے کی بات یہ ہے, انٹرسٹنگ پارٹ, کہ اس جی ایم نے مجھے کہا کہ ہاں جی یس شی واز اے ٹاپر ہیئر ان آور کمپنی. آئی سیڈ فائن. تو میں نے ان کو ان کی منہ مانگی سیلری کے اوپر ہائر کر لیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اسٹارٹ کیا. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی 3 ماہ آپ کا جو ہے فرسٹ 3 منتھس آپ کا پروبیشن پیریڈ ہوگا, اور اس کے بعد ہم آپ کو پرماننٹ جو ہے وہ جاب لیٹر دے دیں گے, اور پلس
آپ کے پیکیج کو اس سے بھی ہم انہینس کر دیں گے, آپ کی کمیشن اس کے اندر اچھی اور دوسرے انسینٹیو جو ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, نیا ان کو باکس پیک سیل, ان کو میں نے موبائل سیٹ لے کے دیا جناب, انٹرنیشنل کالنگ کی ان کو سب جتنے بھی اکوپمنٹس وہ پورے کر دیے, ان کو پورے کر دیے. لیکن آپ بلیو کریں کہ وہ 3 ماہ میں مشکل سے ارسلان بھائی 25 دن ان کی پریزنس رہی آفس میں, 25 days جسٹ. ٹھیک ہے, اور وہ کبھی خدا نہ خواستہ آ جاتی تھیں آفس نا, تو وہ پتہ لگتا تھا وہ 12-1 بجے آئی ہیں, اور اس کے بعد آفٹر لنچ بریک پتہ لگتا تھا وہ نہیں ہیں, وہ جا چکی ہیں. اور جب کبھی میں ان کو فون کر کے پوچھتا تھا کہ کدھر ہیں آپ, کہاں ہیں آپ, تو وہ عجیب قسم کے مجھے لیم ایکسکیوز ملتے تھے. وہ مدر ہاسپٹل میں ہو گئیں, وہ ایسے ہو گیا, میں بیمار ہو گئی, کزن کی شادی آ گئی ہے, میں ادھر جا رہی ہوں, میں ادھر آ رہی ہوں. ایٹ دی اینڈ وہی بات ہے کہ آپ اتنی اچھی اپرچونیٹی ایک بندے کو مل رہی ہے لیکن اس کو اس چیز کا ریگارڈ نہیں ہوتا. اچھا, ان کو اس چیز کا ریگارڈ نہیں ہے, پلس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیلری اور ان سب چیزوں سے زیادہ انہوں نے میرے وقت کا لاس کیا, میرے ٹائم کا لاس کیا, میری اپرچونیٹی لاس کی. جس ایک سیٹ کے اوپر وہ بیٹھی تھی, وہاں پہ کام والا صحیح بندہ بیٹھا ہوتا تو وہ 3 مہینے میں پرفارم کرتا. ٹھیک ہے, اور وہی آپ کی والی بات کہ آپ کو چیز مل گئی ہے, آپ کیپیبل بھی ہیں, آپ کر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اسکلز بھی ہیں, لیکن آپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے, آپ تسی ٹھنڈے ہو, تسی لیزی ہو, تسی کرنا ہی نہیں چاہ رہے. سر یہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اپرچونیٹیز ہر بندے کو ملتی ہیں, ہر بندے کے پاس اپرچونیٹیز یہاں پہ کریٹ ہو رہی ہیں, لیکن ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کام نہیں کرنا. نو ڈاؤٹ یہاں پہ مسائل موجود ہیں, یہاں پہ انفلیشن, مہنگائی, چیزیں, مسائل موجود ہیں, لیکن اگر آپ ڈیولپ کنٹری میں جانا ہے تو آپ کو کام وہاں پہ بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, آپ یورپ سے ہو کے آئے ہیں, وہاں پہ مسئلے نظر آئے ہیں آپ کو؟ یہاں ہوا جنت تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں پہ, سب اچھا تھا. سر وہاں پہ نا مشینی لائف ہے. اچھا, آپ نے صبح اٹھنا ہے تو وہاں 8 بجے کا ٹائم ہے آفس پہنچنے کا, تو رائٹ 8 بجے ہے. ٹھیک ہے, ہماری طرح نہیں ہے کہ سر 8 بجے کا تو ٹائم تھا, میری آج آنکھ نہیں کھولی اور میں 8:30 آ گئی, اور کوئی ڈیڈکشن نہیں. ہاں جی, کوئی ڈیڈکشن نہیں. ٹھیک ہے, 7 بجے کٹ آف ٹائم ہے, تو انہوں نے کہنا ہے کہ سر میں بھی جلدی جانا ہے, میں 7 بجے جا رہا ہوں, یا یہ کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں. سر وہاں پہ ہر چیز آپ کو ٹائم پہ بھی کرنی پڑنی ہے. آپ کے مہنگائی, فیملی کے ساتھ آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں نا, آپ ہارڈلی کچھ چیزیں سیو کر سکتے ہیں. آپ نے وہاں پہ, یہاں دور سے بہت چیزیں لگتی ہیں آسان ہیں, کام یہی ہے جو یہاں پہ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی وہی کر رہے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کوئی سیلز کا کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے سیل کی کام کرنا ہے. مشکل سیل ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, لینگویج بیریئرز ہیں, آپ ایک سیکنڈ سٹیزن ہیں. سٹیزن تو نہیں ہے آپ کو وہاں پہ ایز اے غلام ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ ایکول رائٹس نہیں ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر لیں گے. یہاں پہ میرا ایک چیز کے اوپر نا بڑا اسٹرانگ بلیو ہو گیا کہ آپ نے فرسٹ کلاس سٹیزن جو ہوتے ہیں نا, جو جس شہر رہنے والے ہیں, جس ملک کے آپ رہنے والے ہیں, میں وہاں کا فرسٹ کلاس سٹیزن رہنا زیادہ پسند کروں گا بنسبت اس کے کہ میں کسی دوسرے کنٹری کا فرسٹ کلاس سیکنڈ سٹیزن ہوں. اب دیکھیں نا, آپ یہاں سے سعودی عربیہ جاتے ہیں, یہاں سے آپ خلیج میں جہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہم سارے بالکل وہ مشین کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں اور گھر پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ جا کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یار پاکستان جو ہے نا, یاد کر رہا ہوں اس کو. ہاں جی, ہماری اتنی اوورسیز کلائنٹس ہیں سر, جس سے بھی بات کریں وہ ضرور پاکستان کو مس کرتا ہے. ہاں, یہ ایک بڑا ایک فیکٹر ہے کہ جتنے بھی اوورسیز ہیں نا, جتنے جو آزادی یہاں پہ ہے, جو آپ کو اپرچونیٹیز یہاں مل سکتی ہیں سر, اگر اتنی ہی وہاں پہ اپرچونیٹیز ہوں, ماس ہے یہ آپ نکال لینا کہ میں ڈالرز یہاں بھیجوں تو وہ کیا اس کی بنے گی, وہاں کی کیا ہوگی, وہ ایک الگ ہے. لیکن انویسٹمنٹ یہاں پہ کرتے ہیں آپ, ہم لوگ میں بڑا گھر اپنا یہاں پہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. فیملیز میں یہاں پہ ہی وہ شادیاں کرنا آج بھی چاہتے ہیں. اگر اتنا بڑا وہاں پہ موجود ہو تو کون بندہ وہاں پیچھے مڑ کے دیکھے. آپ کی میری فیملی میں کتنے لوگ باہر گئے ہیں, ایسے آج بھی وہ مس کرتے ہیں کہ یار یہاں کا جو لائف سٹائل ہے نا وہ ہم وہاں نہیں اڈاپٹ کر سکتے, مہنگائی ہے. ہماری فیملی میں ایک صاحب تھے, وہ ارلی ٹائم میں باہر چلے گئے, لیکن اپنی عمر کے آخری حصے میں جب وہ 60 ایئرس کے ہو گئے تو وہ 25 سال بعد, وہ 25-30 سال بعد وہ واپس پاکستان ہی آئے.
ہاں اور جب یہاں پہ آئے تو اس کے 5-6 سال بعد اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ساری زندگی آدھی وہاں وہ ساری گزار کے ہوئی. آپ کے بعد اینڈ جب بڑھاپا آ گیا اور ٹائم قریب آیا تو پاکستان وہ واپس پاکستان میں آ گیا. ویڈیو آلریڈی کافی لمبی ہو گیا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپرچونیٹیز یہاں پہ موجود ہیں میرے بھائیوں دوستوں. اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے نا تو صرف ایک کام کریں، اس کو ایکسپلور کریں، اپنے اس شیل سے باہر نکلیں، اپنے اس کمفرٹ زون کو چھوڑیں، دیکھیں. آپ کا یہاں کا بھی ایکسپیرینس آپ کو جو ہے نا وہ بہت اوپر لے کے جا سکتا ہے. صرف آپ کو وہ دیکھنے والی آنکھ، وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے. وہ ایک محاورہ ہے اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوسری سائڈ کی جو گھاس ہے نا وہ آپ کو سرسبز اور ہری جو ہے وہ نظر آتی ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیشہ آپ کو اپنے ارد گرد اپنے موجودہ آپ کے آس پاس جو ایکسیس میں ایزی ایکسیس میں جو چیزیں ہیں آپ کو وہاں سے اپنی اپرچونیٹی جو ہے اس کو کریٹ کرنا ہے. اور وہی اسلام والی بات ہے کہ پاکستان میں آپ کے پاس ہزاروں اپرچونیٹیز ہیں، ڈھیروں اپرچونیٹیز ہیں، آپ ان کو اویل کریں اور آپ یہاں پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. فی امان اللہ جی. السلام علیکم.